ڈاکٹر وغیرہ آتے ہیں ان کی چیک اپ کے لیے، لیکن وہاں سے ایک ایمبولینس کا گزر ہوا اور ہمیں نہیں پتہ کہ اس میں بشرا بی بی کو لے کے گئے تھے یا ڈاکٹرز کو لے کے آئے تھے. تو ہمارے انتہائی سنگین خدشات ہیں بشرا بی بی کی صحت کے حوالے سے، اور ہماری یہی اپیل ہوگی اور اسی بات کے اوپر ہم زور ڈال رہے ہیں کہ بشرا بی بی کو شوکت خانم لے کے جائیں اور وہاں سے ان کا علاج کرائیں. جی دیکھیں، انسان ہے، بیمار تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور وہ قیدیوں کے بھی تو کچھ حقوق ہوتے ہیں. اگر ان کو آپ نے قیدانہ حق میں رکھا ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ ان کو ڈاکٹر یا علاج کی سہولیتیں نہ دیں. اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو لندن جانے تک علاج کے لیے اجازت دی گئی. ہم کوئی ان کے لیے یہ ڈیمانڈ نہیں کرے کہ جی آپ بشرا بی بی کو لندن لے جائیں یا لندن سے ان کا علاج کرائیں، بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ شوکت خانم ہاسپٹل ان کو شفٹ کریں، ان کے ٹیسٹ کرائیں اور ان کا معائنہ کرائیں، تاکہ پوری قوم کو پتہ چلے اور ہمیں بھی پتہ چلے کہ بشرا بی بی کی صحت جو ہے وہ ٹھیک ہے یا خراب ہے. اگر ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے تو ان کو وہاں پہ ایڈمٹ کرایا جائے تاکہ ان کو صحت کی سہولت میسر ہو. اور رہی بات، ان کا اصل مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم عمران خان کو بشرا بی بی کے ذریعے بلیک میل کرائیں تاکہ وہ ڈیل کر لیں، وہ اس ملک سے باہر چلا جائیں. لیکن عمران خان بارہا کہہ چکا ہے کہ میں نے خودداری کے لیے جو اسٹینڈ لیا ہے، اس ملک میں جو حقیقی آزادی کے لیے انہوں نے اسٹینڈ لیا ہے، 8-9 مہینے ہو گئے ان کو جیل میں اس ٹائم انہوں نے ڈالے ہوئے. اور قصور کیا ہے؟ جی سائفر ہے کیا جس میں پوری قوم کی ڈگنیٹی کو، پوری قوم کے استحقاق کو مجروح کیا گیا تھا. ایک بیرونی ملک سے دھمکی آئی اور اس سائفر میں لکھا کیا تھا، اگر عمران خان کو نہ ہٹایا گیا تو اس ملک کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اس میں غلط کیا ہے؟ اس نے قوم کو آگاہ کیا کہ جی ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں اور بیرونی مداخلت ہو رہی ہے اس ملک کے اندر. اس ملک کا اختیار عوام کے پاس ہونا چاہیے، جو بدقسمتی سے فارم 47 کے ذریعے 8 فروری کو بلکہ 9 فروری کو ہمارا مینڈیٹ فارم 47 کے ذریعے جیتا گیا، ہم سے لیا گیا. اور اس دفعہ پوری کی پوری واردات ڈالی گئی. پچھلی دفعہ تو یہ نکمے اور نالائق انہوں نے فارم 47 کے ذریعے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا، لیکن اس دفعہ تو ایڈوانس میں فارم 45 بھر کے ان سے لے کے گورنر ہاؤس پریزائڈنٹ کو لے جا کے ان کے اوپر تشدد کر کے ان کو ڈرا کے ان کو دھمکا کے ہمارے مینڈیٹ کے اوپر دوبارہ ڈاکہ ڈالا گیا. اور یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں سے قوم مایوس ہو جائے گی، قوم گھر میں بیٹھ جائے گی، قوم ووٹ ڈالنے نہیں آئے گی؟ ایسا نہیں ہوگا. عمران خان نے اس قوم کو شعور دیا ہے، عمران خان نے اس قوم کو جگا دیا ہے. جب تک اس ملک میں ہمیں حقیقی آزادی کی جو تحریک شروع ہے اس کو کامیابی نہیں ملتی، ہم جیلوں کے لیے بھی تیار ہیں. نہ ہم ان سے ڈرتے ہیں، نہ قوم ان سے ڈرتی ہے، اور ہم اس جہاد کسی طرح انشاءاللہ ہم جاری و ساری رکھیں گے. دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف سے احتجاج کی بھی کال کی گئی ہے جمعہ کے دن، اور آج ہی یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے آپ کے کارکن کو اٹھا کے لے کے گئے پولیس والے، ٹھیک ہے، صرف اس لیے کہ جرسی پہنا ہوا تھا اور اس کے اوپر عمران خان. جی دیکھیں، ان چیزوں سے یہ قوم کو ڈرا نہیں سکتے. قوم اب جیلوں سے نہیں ڈرتی، پورے پاکستانیوں کو پتہ ہے کہ یہ ان کا کام یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم قوم کو ڈرا دیں، ان کو دھمکا دیں، اور اس کے بعد ہم یہ پیغام دیں کہ یہ جو زمینی خدا بنے ہوئے ہیں، میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جی دیکھیں، یہ ملک ہمارا ہے، ہم نے اسی ملک میں رہنا ہے. آپ ہمیں اٹھائیں، ہمیں گرفتار کریں، ہمیں جیلوں میں ڈالیں، ہم تو کہیں بھاگ کے جانے والے نہیں ہیں. اور آپ تقریباً پچھلے 1.5 سال سے تو یہی کر رہے ہیں. کیا آپ کو کامیابی ملی؟ 8 فروری میں آپ لوگوں کو جو پاکستانی قوم نے جو آپ کو جواب دیا، 4-5 ووٹر نکل کے انہوں نے عمران خان کے بیانیے کو ووٹ دیا. اصلاح کی ضرورت ہے اس ملک میں. اپنی اصلاح کرائیں، قوم جس کو بھی مینڈیٹ تھے اس کو تسلیم کیا جائے، اور باقی ان جیلوں اور ان اٹھانوں سے، ان ڈرانوں سے، ان ٹیلی فون کال سے اب قوم ڈرنے والی نہیں ہے. بس وہ خوف کا ٹائم گزر چکا ہے. اب پوری پاکستانی قوم جو ہے ان کو پتہ ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے، یہ ہم اس ملک کے ٹیکس پیئر ہیں، ہم ٹیکس دیتے ہیں، یہ ہمارے ٹیکس سے چلتا ہے. اور رہی بات، ابھی مسئلہ تو تحریک انصاف نہیں ہے، مسئلہ تو تحریک انصاف کے کارکنان کو اٹھانا نہیں ہے، مسئلہ تو مہنگائی ہے اس ملک میں، بد امنی ہے، بے روزگاری ہے. ان کے خلاف ہمیں جدوجہد کرنی چاہیے. پورا کا پورا زور اس ٹائم ریاست جو ہے وہ تحریک انصاف کے خلاف لگا ہوا ہے. کیا تحریک انصاف کو ختم کرنے سے، تحریک انصاف کے ورکر کو پکڑنے سے کیا معیشت بہتر ہو جائے گی؟ کیا یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا؟ کیا بجلی سستی ہو جائے گی؟ کیا آٹا سستا ہو جائے گا؟ کیا چینی سستی ہو جائے گی؟ کیا گھی سستا ہو جائے گا؟ نہیں. جی دیکھیں، الیکشن کرانے کا اصل مقصد اس ملک میں استحکام لانا تھا.
جب تک اس ملک میں پولیٹیکل استحکام نہیں آئے گا، معاشی استحکام نہیں آئے گا، معاشی استحکام نہیں آئے گا، عام لوگوں کی زندگیوں پہ کیا فرق پڑے گا، عام لوگ کیسے اس ملک میں زندگی بسر کریں گے؟ تو یہ سوچنے کی باتیں ہیں. باقی تحریک انصاف کو ورکرز کو اور لیڈرشپ کو پسند سے اس ملک کے مسئلے حل نہیں ہونے. اس ملک کے مسئلے تب حل ہوں گے جب آپ عمران خان کو واپس نکالیں گے، ہمارے چوری شدہ مینڈیٹ ہمیں واپس کریں گے، اور اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی. تو جب ملک خوشحال ہوگا، باہر سے انویسٹر آئیں گے. ابھی جی ایرانی صدر ادھر آئے ہیں، اس سے پہلے سعودی عرب کے ایک ڈیلیگیشن آئی تھی. ہم ان تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے ملک میں، اور جتنے بھی فارن انویسٹر ہیں جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ کے ملک میں وہ انوائرمنٹ ہوگی نہیں، کون انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہے؟ پہلے نہ آپ کرنے کے لیے تیار ہے، نہ دوسرا کرنے کے لیے تیار ہے. صحافی جی ضمنی الیکشن میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ 92 نیوز کے 2 جرنلسٹ اور 1 کیمرامین کو اٹھا کے لے گئے. اگر ہماری میڈیا بھی محفوظ نہیں ہے اس ملک میں، جو پوری قوم کو آگاہ کرتی ہے چیزوں سے، تو کون محفوظ ہوگا اس ملک میں؟ اور ان چیزوں سے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں. بیٹھ کے بات کرنی ہوگی. عمران خان کو فی الفور رہا کرنا ہوگا، بشرا بی بی کو رہا کرنا ہوگا. ہمارے ان تمام کارکنان جو اس ٹائم پابند سلاسل ہیں، جن کو قید حق میں رکھا ہوا ہے، ان سب کو رہا کرنا ہوگا تاکہ اس ملک میں ایک اچھا ماحول بنے، ایک ماحول تھوڑا سا ریلیکس ہو، اور یہاں پہ انویسٹر آئیں اور اس ملک میں انویسٹ کریں.